اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ یمشون علی الارض، جو چلتے ہیں زمین پر ہونن، وقار کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں نادان لوگ، جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی سلام ہو۔ والذین یبیتون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما، اور قیام کرتے ہوئے، یہ اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں کہ یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ربنا صرف، اے ہمارے رب، ہم سے دور کر دے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کان غراما، بے شک اس جہنم کا جو عذاب ہے یہ لازم ہونے والا ہے، انہا، بے شک وہ جو جہنم ہے، ساعت مستقرہ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے، استقرار کے لیے، وہ مقامہ، اور رہنے کے لیے۔ والذین، اور وہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، عباد الرحمن وہ لوگ ہیں، اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان ہوتا ہے ان کا گزران، اس کے درمیان وہ اپنا گزارا کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 19، سورۃ الفرقان، قرآن مجید کی 25ویں صورت ہے، اور آج کے درس میں آپ نے آیت نمبر 63، 64، 65، 66 اور 67، یہ آپ نے 5 آیتیں آج سنی ہیں اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر فرمایا کہ جب انہیں خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ جو رحمان ہے اس کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں قالوا ومن رحمان، کہ کون ہے رحمان، ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیہودہ کلام کے جواب میں رحمان کی جو صفات ہیں، اپنی صفات ہیں، اللہ نے وہ، اور اس اللہ کے جو کمالات ہیں، اللہ نے ان کمالات کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان وہ برکتیں دینے والی ہستی ہے جس نے آسمانوں میں برج قائم کیے، اور بروج جو ہے ان سب کا تذکرہ میں نے پیچھے درس میں تفصیلاً کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ساتھ ہی سورج جیسا روشن چراغ بنایا، اور چاند جیسا اجالا کرنے والا سیارہ بنایا، اور پھر اللہ نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا، خلفہ، اور اس کے اندر جو تغیر اور تبدل ہے اس میں خاص مصلحت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جو نصیحت پکڑنے والے اور شکر ادا کرنے والوں کو دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت غور و فکر دے رہی ہے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خدائے رحمان کے بندوں کی 14 صفات بیان کی ہیں، 14 صفتیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں ایمان والوں کی، اللہ کے بندوں کی، اور ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ مشرک جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ جس رحمان کے بندوں میں یہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، خود رحمان جو ہے وہ کن کمالات اور صفات کا مالک ہوگا، جس کے سامنے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بیہودہ قسم کے اعتراضات کرتے رہتے۔ عباد الرحمن کی صفات میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، انشاءاللہ 14 صفات آگے بیان ہوں گی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس نیت سے ان کو سننا چاہیے کہ یہ قرآن مجید ہے اور ہمارے لیے حکم ہے، اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں، اس لیے میں اپنی زندگی میں ان صفات کو لاؤں گا اور اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔
تو عباد الرحمن کی صفات میں سے جو پہلی صفت ہے کہ چال میں طمانینت. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ عباد الرحمن کہ رحمان کے بندے الذین وہ ہیں کہ جو یمشون علی الارض جو چلتے ہیں زمین پر ہونن وقار کے ساتھ طمانیت کے ساتھ. تو یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے کہ وہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں غرور کے اندر نہیں آتے، تکبر اختیار نہیں کرتے اور اکڑ کا انداز اختیار نہیں کرتے، اکڑ کا اظہار نہیں کرتے. غرور، تکبر اور اکڑ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اللہ ہی تکبر اس کے لائق ہے. تو کسی انسان کے لیے تکبر جائز نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. بلکہ خدا کی زمین پر چلتے وقت اللہ کے بندے پرسکون نظر آتے ہیں، پروقار نظر آتے ہیں. ان کی چال ڈھال میں کمال درجے کی تواضع اور متانت ہوتی ہے. اور اس کے برخلاف ایمان والوں کے، اللہ کے بندوں کے برخلاف جو کافر ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غرور میں، تکبر میں مبتلا رہتے ہیں. اور یہ ان کا تکبر ہی تھا جو اللہ نے پیچھے ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے خدائے رحمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رحمان کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. آپ دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے شیطان کے بارے میں ابا واستکبر، کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ یہ آدم میں نے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو شیطان نے جو گناہ سب سے پہلے کیا وہ تکبر تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اللہ کے دربار سے ذلیل کر کے نکالا گیا اور خائب و خاسر ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں جلد 3 صفحہ 324 میں ذکر ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو سینہ آگے نکال کر اکڑتے ہوئے جا رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اکڑ کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے، فرمایا کہ جہاد کے وقت کافروں کے مقابلے میں یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ بندے کو اکڑنا درست ہے تاکہ دشمن پر روب پڑ جائے، دشمن مرعوب ہو جائے اور اسلام کو فتح ہو جائے اور مسلمان دشمن کو کمزور نہ نظر آئے. سورہ لقمان میں حکم ہے، آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں، چلنے میں، اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو. تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جس طرح غرور اور تکبر والی چال درست نہیں ہے، اسی طرح ضعیفوں والی جو چال ہے، کمزوروں والی چال ڈھال، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمائل ہیں، تو شمائل ترمذی اور دوسری جگہ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام متواضعانہ طریقے پر چلتے تھے، تواضع ہوتی تھی لیکن پاؤں زمین سے اٹھا کر چلتے تھے. بیماروں کی طرح پاؤں زمین پر گھسیٹ کر چلنا یہ بھی ٹھیک نہیں. اور پھر دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شمائل میں آتی ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 324 میں بھی ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں جلد 13 صفحہ 69 پر بھی یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے وقت آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے تھے. گویا کہ اس طرح پتہ چلتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں یا کسی نچلی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں. تو سینہ تان کر تکبر کی چال چلنا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، آیت نمبر 37 میں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اکڑ کر چلو گے تو کیا کر لو گے، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ نہ تو تم اکڑنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکے گا اور نہ تمہارا سر آسمان سے جا کر ٹکرائے گا، پہاڑوں جتنی بلندی پر تم چلا جائے گا، بلکہ رہو گے تو پھر بھی تم انسان. لہذا اکڑ کی چال اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی، عباد الرحمن کی صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے بندے
زمین پر ہمیشہ وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اطمینان کو اپنا وتیرہ بناتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک تیسری چیز ہے دوڑنا، بلا وجہ دوڑنا بھی بے وقوفوں والی بات ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 324 میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو تیز مت چلو، بلکہ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، تم پر اطمینان اور وقار لازم ہے، آرام سے آؤ، نماز کا جتنا حصہ جماعت سے مل جائے گا وہ ادا کر لو، باقی حصہ جو رہ جائے گا بعد میں پڑھ لو، مگر طمانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں گویا کہ ایک مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گلی میں، محلے میں یا مسجد میں موجود ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں تو رکعت پانے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں، تیزی تیزی سے دوڑتے ہیں تاکہ ہمیں رکعت مل جائے۔ تو یاد رکھیں یہ خلاف سنت ہے اور خلاف ادب، خلاف مروت بھی ہے کہ یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے، تو اس لیے دوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اگر رکعت مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو بعد میں کھڑے ہو کے ادا کر لے، تو اس لیے لیکن دوڑے نہیں۔ تو یہ تیسری چال جو ہے، جو بلا وجہ دوڑنا، یہ بھی بے وقوفی کی بات ہے، اس لیے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں گویا کہ عباد الرحمن کی پہلی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ جب بھی چلتے ہیں تو انتہائی سکون کے ساتھ، انتہائی اطمینان اور وقار کے ساتھ وہ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں۔ اسی طرح عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں جی سلام ہو بس۔ چونکہ کفار اور مشرکین اور کافر یہ بے ادب لوگ ہوتے ہیں، گستاخ ہوتے ہیں اور بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ کے بندوں پر اور انبیاء پر طرح طرح کے لچر اور بیہودہ اعتراضات کرتے ہیں، گفتگو میں بھی بے ادبی، گستاخی ہوتی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں اللہ کے بندے بے ادبی اور گستاخی کا جواب اس طرح نہیں دیتے کہ آگے سے بے ادبی ہی ہو، گستاخی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ سلام رحمت اور برکت والا نہیں ہے جو کسی کو کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، بلکہ اس کو سلام متارکت کہا جاتا ہے کہ پیچھا چھڑانے والا سلام، کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں الجھیں گے، تو تمہاری اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، بلکہ اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی نہیں دیں گے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں صبر کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے دینا یہ جہلوں کا کام ہے، ایمان والوں کا اور رحمان کے بندوں کا یہ کام نہیں ہے۔ عرب جاہل لوگ تھے، مشرک تھے، تو اشعار میں عرب کہتے تھے، ایک شعر ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، شاعر کہتا ہے کہ خبردار کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جہالت سے پیش آئیں گے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جب کوئی جاہل لوگ ایسی بات کریں تو اللہ کے بندے جو ہیں وہ آگے سے اسی طرح جہالت کا انداز اختیار کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے مناسب طریقے سے صاحب سلام ہے جی کہہ کر آگے الگ ہو جاتے ہیں، بھئی صاحب تمہیں سلام ہو جی، ٹھیک ہے جی، اور بیہودہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے۔ آپ نے رمضان میں علماء سے سنا کہ روزے والی جو حدیث آتی ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کو حکم دیا کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہو، روزے کی حالت میں کوئی آدمی اس سے بیہودہ بات کرے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو روزے دار کو لڑنا نہیں چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے بھائی انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں جی، میں تو روزے دار آدمی ہوں، بھائی میں تمہاری بیہودہ بات کا جواب بیہودگی سے نہیں دوں گا، میں لڑائی نہیں کرتا۔ تو اسی طرح عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جاہلوں کے ساتھ الجھنے کی بجائے سلام کہہ کر وہاں سے گزر جاتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اپنے بندوں کی تیسری صفت بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے سجدن وقیاما اور قیام کرتے ہوئے یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں. تو یہ ان کی تیسری صفت بیان ہوئی ہے. یعنی کیا مطلب کہ ایسے لوگوں کی جو راتیں ہیں وہ لہو و لعب میں نہیں گزرتی، کھیل تماشے میں نہیں گزرتی، غفلت کی نظر نہیں ہو جاتی، بلکہ اپنے پروردگار کے حضور اللہ کے دربار میں گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، آوزاری کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے گزرتی ہیں. کچھ چیزیں پرانے زمانے میں ہوتی تھی، کوئی آج کے ترقی یافتہ زمانے میں، کہ پرانے زمانے میں لوگ رات کے وقت بڑی بڑی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے جہاں قصے کہانیاں سنائے جاتے، شعر و شاعری ہوتی، لطیفہ گوئی میں رات گزر جاتی اور قوالیاں اور دوسری چیزیں گائی جاتی. تو یہ پرانے زمانے کی ریت رواج تھا. آج کے ترقی یافتہ زمانے میں لوگوں کی راتیں سینموں میں گزر رہی، آرٹ گیلری کے اندر گزر رہی اور بڑے بڑے کلب بن چکے ہیں. تو کلبوں میں جو ہے وہ نائٹ کلب، ان میں راتیں گزر جاتی جہاں کیا ہوتا ہے جی، ساز ہے، سرنگ ہے، گانا بجانا ہے، رقص و سرور کی مجلسیں برپا ہے اور بےہودہ قسم کے جو ہے وہ باتیں وہاں ہوتی ہیں. اریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہوتا ہے. مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی ان لغویات سے مبرہ تھے اور آج کے جدید ترقی یافتہ زمانے میں بھی ان کی راتیں نائٹ کلبوں اور سینموں کے بجائے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں حاضر ہو کر گزرتی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کے صفحہ 90 پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تہجد کی نماز نفلی عبادتوں سے افضل ہے. عام نفلی نمازوں اور عبادتوں سے تہجد کی نماز افضل ہے. بلکہ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، حضور نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد المفروضۃ صلاۃ فی جوف اللیل، یعنی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کو پڑھی جائے. اور ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، ترمذی صفحہ 510 پر حدیث موجود ہے، حضور کا یہ فرمان ہے کہ علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاثم. لوگوں، رات کے قیام کو لازم پکڑو کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی. یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لیے ہے رات کی نماز. اور حضور نے فرمایا دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی. وہو قربۃ لکم الی ربکم، تمہارے رب کے قریب کرنے والی نماز ہے تہجد کی نماز. اور ومغفرۃ للسیئات، حضور نے فرمایا برائیوں کو مٹانے والی. تہجد سے جتنی برائیاں مٹتی ہیں اتنی کسی اور نماز سے نہیں مٹتی. ومنہاۃ عن الاثم، اور گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. تو غرضے کے فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تیسری صفت بیان فرماتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ان کی راتیں سجود اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کی چوتھی صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ میرے بندے عباد الرحمن وہ ہیں کہ یقولون، جو یہ کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اللہ سے، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. اور وہ دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں وہ جہنم اور دوزخ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں. سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے بندے
اپنے پروردگار سے جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرتے ہیں، وہ یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ آیت نمبر 201 ہے سورہ بقرہ کی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا کی بھی بھلائی ہمیں عطا فرما، ہماری دنیا کو بھی اچھا فرما، دنیا میں بھی خیر و عافیت عطا فرما، اور ہماری آخرت کو بھی بھلائی والا، نیکی والا، اچھے والا بنا، اور ساتھ ہی وہ وقینا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ دعا سکھلائی گئی آگ کے عذاب سے بچنے کی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو شخص دوزخ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے بندے ہمیشہ ایسی ہی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے رہائی چاہتے ہیں، کیونکہ ان عذابہا کان غرامہ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک جہنم کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ غرامہ یعنی چمٹ جانے والا ہے۔ غرام عربی میں تاوان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ تاوان بھی متعلقہ جو شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس نے نقصان کیا، اس کا زمان بھرے گا، تاوان آئے گا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا انہا ساعت مستقرا و مقاما، پکی بات ہے، بے شک یہ دوزخ جو ہے یہ رہائش کی بہت ہی بری جگہ ہے، اور مقامہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 325 پہ یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دوزخ میں پڑا ہوا ایک شخص 1000 سال تک یا حنان یا منان یا حنان یا منان، یعنی اے شفقت کرنے والے رب، اے احسان کرنے والے خدا، یہ لفظ پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ آخر کار اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جو اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ فرشتے جا کر دیکھیں گے تو سب دوزخی جہنمی اوندے منہ پڑے ہوں گے، اور مطلوبہ شخص کی شناخت نہیں ہو سکے گی۔ واپس آ کے اللہ سے سامنے وہ سارا منظر، ساری صورتحال بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فرشتے جائیں گے، ڈھونڈیں گے تو اس شخص کو پکڑ کر لے آئیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے میرے بندے بتا دوزخ کا ٹھکانہ کیسا ہے، جہنم کیسی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ بہت ہی برا ہے، برا ٹھکانہ ہے، نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ واپس اسی میں چلے جاؤ، اسی میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا کریم تیری رحمت سے مجھے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک دفعہ دوزخ سے نکال کے پھر تو اسی میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، حضور نے فرمایا، اور حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ سے رہا کر دو۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں بھی اس سے اہتمام کرنا چاہیے۔ پورے رمضان میں اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، یہ دعا ہم پڑھتے رہے۔ اس طرح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ چوتھی صفت اللہ نے اپنے بندوں کی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے، اپنے پروردگار سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ اور اس سے آگے عباد الرحمن کی 5ویں صفت اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ عباد الرحمن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اسراف 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ انسان حرام کاموں پر، مکروہ اور ناجائز مقامات پر اپنا مال خرچ کرے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں ہم دعوتوں پہ کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، شادیوں پہ کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، پارٹیوں پر کیا جاتا ہے، یا آج کل جو بچوں کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے
پیدائش کا دن منانا، یہ سب عیسائیوں کی رسمیں ہیں، یہودیوں کے ہیں، یہ مسلمانوں اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اس یہودی کی رسم کو پورا کرنے کے لیے جو یہ جنم دن برتھ ڈے منانے کے لیے کتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مختلف تقریبات پر ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور باطل رسموں کو ادا کرتے ہوئے ہمارا کتنا پیسہ لگتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ موت اور مرگ کی فوتگی کی جو رسومات ہیں، بدعات ہے، رسم کل ہے، رسم چیلم ہے۔ آپ دیکھیں یہ کل جو ہے اور چیلم، چیلم فارسی کا لفظ ہے، یہ تو عربی کا ہے ہی نہیں، اسلام میں تو ایسے کوئی الفاظ نہیں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی کل اور چیلم اور جمرات اور یہ چیزیں نہیں کی، تو حضور کی حدیث سے، حضور کے عمل سے کوئی چیز ثابت نہیں، نہ اولیاء اللہ سے ثابت ہے، نہ قرون اولا پہلے زمانے سے کوئی چیز ثابت ہے۔ اور لکھنے والے بھی اس کو سنت کل، سنت چیلم نہیں لکھ سکتے۔ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ فلاں کے ہاں رسم کل ادا کی جائے گی، رسم چیلم ادا کی جائے گی، وہ بھی رسم کہتے ہیں۔ تو ان بدعات اور رسومات پر ہمارا کتنا مال خرچ ہوتا ہے۔ یا پھر جب ہم مکان بناتے ہیں تو مکان کی زیب و زینت پر اور اسی طرح لباس پر فضول خرچی اور دیگر کئی چیزیں ناجائز امور ہیں جن پر ہمارے مال خرچ ہو رہے ہیں۔ ایک تو اسراف یہ ہے، اور دوسرا اسراف یہ ہے کہ ضرورت پر ہی خرچ ہونا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک کام تھوڑے خرچے سے بآسانی پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، مگر ذاتی نمود و نمائش کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی خاطر بے دریغ روپیہ بہانا، بے دریغ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ ایک دعوت کا انتظام 200 روپے میں ہو سکتا ہے تو اس پر 1000 روپیہ خرچ کر دینا، یہ اسراف ہے، زیادتی ہے۔ 4-6 ڈش جو ہے اس کی بجائے اگر 1-2 ڈش پر گزارا کر لیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا۔ مگر اب ہمارے ماحول کو دیکھیں، معاشرے کو دیکھیں تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نمائش کی جاتی ہے۔ امیر تو امیر ہے، غریب لوگ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں، پھر اس کے لیے کسی حد کا تعین نہیں ہے، جتنا بڑھاؤ بڑھتا چلا جائے گا، یہی اسراف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، جو جی میں آئے، جی چاہے کھانے کے لیے فوراً مہیا کر لینا، یہ بھی اسراف میں داخل ہے، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو باقاعدہ روایت ان کی مناسبت سے موجود ہے، السراج المنیر کی جلد 2 صفحہ 671 پر، اور تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 325 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، جو کھینچ کے درمیانہ جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو، اور وہ ضرورت بھی جتنے کم سے کم پیسوں میں پوری ہو جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں میانہ روی۔ تو ما عال، جو میانہ روی کرتا ہے، ما عال وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، من اقتصد جو درمیانہ راستہ اختیار کرتا ہے، میانہ روی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ الاعراف میں غالباً 31 نمبر آیت ہے، اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے سے کوئی نہیں روکتا، اسلام تو حکم دے رہا ہے، اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے، کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ نے تمہیں رقم دی ہے، جو تمہیں پیسہ دیا ہے، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے استعمال میں لاؤ، واشربوا کھاؤ اور پیو، لیکن ولا تسرفوا اسراف نہ کرو، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، فضول خرچی سے منع کیا۔ اور یاد رکھیں یہاں دوسری چیز جس سے منع کیا گیا وہ بخل ہے۔ جس طرح فضول خرچی ناپسندیدہ ہے، اسی طرح بالکل بخیل بن جانا یہ بھی بہت بری بیماری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث موجود ہے مسند احمد جلد 3 صفحہ 308 پر بھی، اور کنز العمال کی جلد 3 صفحہ 257 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای داء ادوأ من البخل، حضور نے فرمایا بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بیماری بخل سے بڑھ کر بیماری نہیں۔ بخیل آدمی کئی دفعہ اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات بھی پوری نہیں کرتا، یہ بخیل آدمی۔ بلکہ کئی ایسے بخیل دیکھے ہیں کہ جو اپنی جان پہ بھی خرچ نہیں کرتے، مال جمع کرتے رہتے ہیں،
بیمار ہو گئے, کچھ بھی ہو گیا, اپنی جان پر بھی خرچ نہیں کرتے. اسی طرح غربا ہے, محتاج ہے, بیوائے ہے, مساکین ہے, ان کی حق تلفی کرنا, یہ بھی بخل کی علامات ہے. عزیز و اقارب رشتہ دار جو ہے ان سے روح گردانی کر لینا کہ کوئی پیسہ نہ مانگ لے, کسی پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے, تو یہ بھی بخل کی علامات ہے اور حرام اور ممنوع ہے. اسی لیے تو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب رکھا گیا اور حضور نے ہدیہ دینے کا حکم دیا, ہدایہ دیا کرو, ہدیوں سے محبت بڑھتی ہے, ایک دوسرے کو دو. تو بہرحال بخل بھی منع ہے اور فضول خرچی بھی منع ہے. بخل اور فضول خرچی کے درمیانی جو راستہ ہے جس کو میانہ روی کہتے ہیں, وہ راستہ اصل ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا عباد الرحمن وہ ہے کہ جو یہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بلکہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی سکھلائی ہے, اے میرے پروردگار میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں. تو جب کوئی انسان فقیری میں, فقر میں, غنا میں اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرے گا تو اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی معیشت کا توازن برقرار رہے گا. جو ہی کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچہ کرنا شروع کر دے گا تو وہ مقروض ہوگا, قرضے لینے پڑیں گے, تو مقروض ہو کر ذلیل و خوار ہو جائے گا. اس لیے اپنے معاملات کو, مشہور قول ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ, جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلانا چاہیے. تو بندے کو اپنے حالات دیکھنے چاہیے, دنیا کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. تو بندہ اپنی اس مصنوعی ناک کو, ایک تو یہ ہماری قدرتی ناک ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا, ہم نے اس کے اوپر ایک مصنوعی ناک بنائی ہوئی ہے, میری ناک کٹ جائے گی, معاشرہ کیا کہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں, حد سے زیادہ بے فضول خرچ کرتے ہیں, اور نہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بلکہ ان کا گزران ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, میانہ روی کی زندگی گزارتے ہیں, اپنے مستقبل کو بھی نظر میں رکھتے ہیں, اپنے حال کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں, اور ماضی سے بھی سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کیا غلطیاں ہو گئی, اگر میں یہ کام کر لیتا تو میرا یہ ہو جاتا. تو ہر چیز کو سامنے رکھ کے اعتدالی راستہ. اور یہاں مفسر قرآن امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بیضاوی شریف کے اندر جلد 2 صفحہ 150 پر حضرت نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ قوامہ اللہ نے فرمایا, اور قیوامہ زیر کے ساتھ, قاف کے زیر کے ساتھ قیوام, تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے. اور زبر کے ساتھ قوام, اس کا معنی ہوتا ہے گزران, گزر بسر کرنا. دونوں لحاظ سے معنی ایک ہی ہوگا کہ اللہ کے بندے خرچ کرتے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں, اپنی جائز ضروریات بخوشی پورا کرتے ہیں, مگر ناجائز امور پر اپنا مال خرچ نہیں کرتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی ہے. تو یہ آج 5 صفتیں ہوگی ہیں, انشاءاللہ 14 صفات ہے جو ایمان والوں کی آگے بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.